نے آپ سے پوچھا ہاں روزہ کیا ہے؟ آج یہ سوال انسان اپنے آپ سے کرے کہ روزہ کیا ہے، اللہ نے ہم پر روزہ کیوں فرض کیے؟ تو قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہے نا؟ اب پرہیزگار سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ ہم آتے ہیں اب کہ ہم اس دنیا میں ہمارا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اب اس رمضان جب ہمیں ملا ہے تو اس رمضان میں ہمارا ایکسٹرا پڑھائی چل رہا ہے، ہماری زندگی پوری کی پوری امتحان ہے۔ باقی جگہوں میں 11 مہینہ پڑھائی ہوتی ہے اور کچھ دن امتحان ہوتا ہے، لیکن ہمارا اس دنیا میں جب سے ہم عاقل اور بالغ ہو گئے تب سے ہمیں یہ کتاب دیا گیا کہ اسے پڑھنا ہے اور اسی پر تمہیں امتحان دینا۔ اس طرح سے ہم نے روزہ جب ہمارے اوپر یہ فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم پورا محنت، پورا زور لگا کر کے پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ اب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، زناکاری، یہ سب چیز چھوڑ دو۔ تو ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم پیچھے امتحان میں جو بھی غلطی کر کے آئے ہیں، لیکن اب ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، زناکاری، سود خوری، یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وعدہ کرنے کا تمہارا میں کیسے مانوں کہ تم مجھ سے وعدہ کر رہا ہے؟ تب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، دیکھ لے جس چیز کو تو نے ہمارے اوپر حلال کیا ہے، یعنی روزہ، کھانا ہمارے اوپر حلال ہے، پینا ہمارے اوپر حلال ہے، سب کچھ ہمارے اوپر حلال ہے، وہ سب میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ تو نے کہا کہ اس روزے کے ذریعے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اب یہ سارے کام نہ کروں، اور اس پر میں وعدہ دیتا ہوں کہ دیکھ لے یہ میں نے روزہ، جو اگر میں دنیا کو دکھا کر کے تو روزہ رہوں اور چھپ کر کے اگر کہیں کھانا کھاؤں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ روزہ میرا اور تیرا، یہ دونوں کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی تجھ سے توبہ کریں اور تو ہمیں ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ جو انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اس قرآن کے ذریعے وہ پڑھا جو تو نے مجھ پر فرض کیا ہے، اب میں تم سے کہتا ہوں کہ میں 10 دن میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ تیرے لیے، اور میں تیرے سامنے گڑ گڑا کر کے یہ کہہ رہا ہوں، معذرت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اب میں دنیا میں واپس جاؤں گا تو صرف وہی کام کروں گا جو تو کہہ رہا ہے۔ جیسے قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ جب ظالم گنہگار جہنم میں جانے کے لیے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے، اب میں صرف وہی کروں گا جو تو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ہی میں موقع دے رہا ہے کہ آپ جب دنیا سے 10 دن کٹ چکے تھے، اب دنیا میں واپس جائیں گے تو اب آپ چوری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، سود خوری نہیں کریں گے، مار جھگڑا بے فضول کالا نہیں کریں گے، اپنے بغل گیر کا حق نہیں ماریں گے، یہ سارے کام آپ کریں گے، آپ چھوڑ دیں گے۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا کہ اے لوگو، تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارے اندر نفس ہے، یہ غلطی کرے گا، اور اس غلطی کی معافی اگر تو آ کر کے مانگے گا تو میں تمہیں ویسے ہی پاک کر دوں گا جیسے تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ اب دیکھیے، اسی کو پیچھے سمے میں بتایا گیا ہے کہ لوگ تپسیا کرتے تھے، سنا تھا آپ نے نا؟ تپسیا میں کیا رہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے جاتے، ٹھیک ہے، وہ کھانا پینا تک چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ کو دنیا سے کاٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور اس 10 دن کے اعتکاف سے یہ آپ کو مقصود ہوا کہ جو تم اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی طلب کر لو، اور آنے والا جو دن ہوگا تمہارا، اب اس بات کو دیکھتے رہنا کہ کہیں میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس پر بے عمل تو نہیں ہو رہا ہوں۔ اس وجہ سے لوگ اعتکاف میں آتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے اپنا 2 عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ، میں نے جو چیز حلال تھی وہ سب تیرے لیے چھوڑ دیا، جو دنیا میرے لیے تو نے بنا رکھی تھی اس کو بھی میں نے ترک کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اب میں پرہیزگار بن جاؤں۔ اور اب یہ میری دعا ہے کہ یہ پرہیزگاری بننے میں تو ہی توفیق عطا کر۔ بات سمجھ میں آیا؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔